بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پائن نیٹ ورک جو ہے مسلسل کامیابی کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ جیسا کہ ہم کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ مختلف قسم کی جو کارپوریشنز ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، یا وہ کمپنیز جو ڈیجیٹل ایسٹ سے منسلک ہیں اور ڈیجیٹل دنیا میں کام کر رہی ہیں، یا وہ کمپنیز جو کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایک مقام رکھتی ہیں، وہ سب کمپنیز آہستہ آہستہ پائن نیٹ ورک کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کی پارٹنرشپ پائن نیٹ ورک کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ مختلف دنیا کی کمپنیز آپ کے اوپر اعتماد کرتی ہیں اور آپ اس اعتماد پر کھرے اترتے ہیں۔ یہ جو اعتماد ہوتا ہے ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں آسٹریلین پیمنٹ گیٹ وے پے ڈالر ایکسپینڈ ڈیجیٹل کیپیبلٹیز ود امینٹ پائن نیکسس انٹیگریشن۔ تو آسٹریلیا کی جو پیمنٹ گیٹ وے پے ڈالر کمپنی ہے، اس نے اپنے ڈیجیٹل دنیا کو وسیع کر لیا ہے اور اس نے پائی نیکسس کے ساتھ انٹیگریشن کر لیا ہے۔ پائی کے ساتھ اس کا الحاق ہو چکا ہے، اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ پوائز ٹو ریشیپ دا لینڈسکیپ آف ڈیجیٹل پیمنٹس۔ آسٹریلیا پے ڈالرز ون آف دا کنٹریز لیڈنگ آن لائن پیمنٹ گیٹ وے ہیز announced an upcoming integration with Pi Nexus, a move that signals broader adoption of decentralized digital assets in mainstream commerce۔ تو یہ میسج بڑا اہم ہے کہ دنیا کی جو جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، ڈیجیٹل کمپنیز ہیں، اور جو کرپٹو کرنسی سے جو تعلق رکھتی ہیں، یا وہ کنٹریز جو مالیاتی ادارے رکھتے ہیں، کارپوریشنز رکھتے ہیں، وہ سب چناؤ کر رہے ہیں، انتخاب کر رہے ہیں پائی نیٹ ورک کا، کیونکہ پائی نیٹ ورک اپنی مثال آپ ہے اور فیوچر کی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، جہاں ہم اور آپ اور دنیا کے دیگر لوگ اسے بطور یوٹیلیٹیز کے استعمال کریں گے، جہاں آپ دنیا بھر کی ہر چیز خرید بھی سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں، اور یہی پائن نیٹ ورک کا ایک اہم مقصد ہے جو اسے دنیا میں کامیاب بنانے جا رہا ہے۔ اب تھوڑی بات اس حوالے سے بھی کر لیتے ہیں کہ نیکسس ہے کیا، کیونکہ ہم اس پر کئی ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت جانکاری، تھوڑی انفارمیشن، تھوڑی نالج پائن نیکسس کے حوالے سے بھی دیتے جائیں تاکہ ہم مزید گفتگو آگے بڑھا سکیں۔ فرینڈس، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے ٹریڈر، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے مالیاتی ادارے، کارپوریشنز اور تاجر حضرات پائن نیٹ ورک کے سسٹم کو کیوں پریفر کر رہے ہیں، کیوں فوقیت دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ایسا راز ہے کہ جس کو دیکھو پائن نیٹ ورک کے ساتھ انٹیگریشن کر رہا ہے، پارٹنرشپ کر رہا ہے، اور دنیا کے بلینرز جو لوگ ہیں وہ اس سے جڑتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، اس کے پیچھے بنیادی وجہ دوستو یہ ہے، اور ہر پائنرز کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایکسچینجز میں جتنی بھی کرپٹو کرنسی ہے، ماں سوائے چند کے، وہ انسٹیبل ہے، اور انسٹیبل جو کرنسی کے اوپر دنیا کا کوئی بھی لین دین نہیں کیا جاتا۔ وہ صرف ایکسچینج کی حد تک تو آپ اس کا بزنس کر سکتے ہیں، ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن یوٹیلیٹیز کی دنیا میں یا آپس میں بینکنگ سسٹم ہوتا ہے یا کارپوریشنز ہوتی ہیں، وہاں آپ کبھی بھی انسٹیبل جو کرنسی ہے اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر پائی نیٹ ورک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پر اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے، اس کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور یہ جو ایکو سسٹم ہے بلاک چین ٹیکنالوجی پہ مشتمل ہے، یہ ویب 3 پہ مشتمل ہے، نوڈ سپر نوڈ پہ مشتمل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ پائی نیکسس اس کے اندر اس کا جو ٹول ہے وہ
اس کی اسٹیبلٹی کو قائم کرتا ہے، اور یہی اسٹیبلٹی تاجر حضرات کو، ٹریڈر حضرات کو، بزنس مین کو، مالیاتی اداروں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مستحکم کرنسی میں اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکیں، کیونکہ اسٹیبل کرنسی میں ہی کوئی بزنس کیا جاتا ہے، ورنہ ان کو ملینز کے اندر نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کرپٹو کرنسی میں کوئی کرنسی خریدتے ہیں، اگر وہ اس کا پرائز نیچے ہو جائے تو جن لوگوں نے کافی تعداد میں لیا ہوتا ہے ان کو نقصان ہو جاتا ہے، پھر وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پائی نیٹ ورک کو تمام جو مالیاتی ادارے سر آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ اس کا ایکو سسٹم ہے اور جو ڈی سینٹرلائز ہے۔ یہی تمام کوالٹیز اس کو کامیاب بناتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پائی نیٹ ورک اور ڈالر پے کے حوالے سے کہ ان دونوں کی جو اشتراکیت ہے، جو ان کی پارٹنرشپ ہے، ان کی انٹیگریشن ہے، اس کے کیا بینیفٹ ملیں گے پائنرز کو، اور جو بزنس مین ہیں وہ ان سے کیا ایڈوانٹیج لیں گے۔ تو دوستو، آسٹریلیا مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹل جو جدت طرازی ہے اس میں طویل عرصے سے پیش رہا ہے، جن میں نیو پیمنٹ پلیٹ فارم، اوپن بینکنگ اور ایسی ریگولیٹری پالیسیاں شامل ہیں جو فن ٹیکنالوجی کی ترقی کو سہارا دیتی ہیں۔ ڈالر اور پائی نیکسس کا جو انٹیگریشن ہوا ہے اسی قومی ایجنڈے کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جس کا مقصد عالمی پیمنٹ کے نظام کو جدید سے جدید بنانا ہے اور نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریزرو بینک آف آسٹریلیا کے مطابق کیش پیمنٹ کا جو استعمال ہے مسلسل کم ہو رہا ہے، جبکہ ڈیجیٹل اور کانٹیکٹ لیس جو پیمنٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اب ایسے ماحول میں کوئی ایسی متبادل مالیاتی انفراسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں وہ آسانی سے پیمنٹ کر سکیں اور جو انسٹیبل نہ ہو۔ تو پائی نیکسس اس معیار پہ پورا اترتا ہے، اسی لیے پائی نیکسس کا چناؤ کیا ہے، اور پائی نیکسس اپنے تمام ٹول کے ساتھ یہاں موجود ہے، جو اس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پے ڈالر آسٹریلیا کا ایک قابل اعتماد پیمنٹ گیٹ وے ہے۔ ڈالر ایک معتبر اور قابل اعتماد پیمنٹ گیٹ وے کے طور پر قائم ہو چکا ہے، جو ہزاروں آسٹریلوی تاجروں کو اپنے یوزر کے لیے بغیر رکاوٹ آن لائن جو لین دین ہے اس کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ ہو، ڈیبٹ کارڈ ہو، یا بینک ٹرانزیکشن ہو، یا ٹرانسفرز ہو، یا ای کامرس ہو، اور ممکنہ طور پر ڈیجیٹل کرنسی قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ڈالر ایشیا پیسیفک ریجن میں ایک مضبوط شہرت رکھتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم اور قابل توسیع ڈیزائن کے ساتھ ہر سائز کے کاروبار کے لیے موزوں ہے، چاہے وہ کاروبار بہت چھوٹا ہو، چاہے خواہ وہ بہت بڑا ہو، وہ اکیلے کام کرنے والے افراد ہوں، چھوٹے آن لائن ریٹیلر ہوں، یا بڑے کاروباری ادارے یا تاجر۔ اپنی ویب سائٹ، موبائل ایپس، ای میل، انوائسز اور یہاں تک کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے بھی ادائیگی کا قبول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کمال ہے جو ہے پے ڈالر کا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں کافی مقبول ہے۔ اچھا، پے ڈالر کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی انٹیگریشن کریں تو وہ مؤثر ہو، اس کے اندر پیورٹی ہو اور سیکورٹی ہو، اور تاجروں کو وہ خود مختار بنانے پہ مبنی ہو، اور یہ تمام کوالٹی پائی نیٹ ورک میں موجود ہیں۔ اچھا، ٹرانزیکشن کی جو مانیٹرنگ، فراڈ پریونشن اور دیگر ملٹی جو کرنسی پروسیسنگ جیسے فیچر کی بدولت جس طرح پے ڈالر مقبول ہے، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی نیٹ ورک ان کو مل جائے تاکہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو وسیع سے وسیع تر کر سکیں۔ اس کے لیے پائی نیکسس اور پائی نیٹ ورک کا جو ایکو سسٹم ہے ان کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پائی نیکسس یعنی پائی نیٹ ورک کا چناؤ کیا اپنے کاروبار کو
وسعت دینے کے لیے ہیں، اور آسٹریلیا تو خود چاہتا ہے کہ وہ ایشیا کے جو خطے میں اپنے کاروبار کو وسیع کرے، کیونکہ یہاں بہت بڑی منڈیاں موجود ہیں، جیسا کہ سب سے بڑی منڈی دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا ہے، جہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں یہاں اپنا بزنس کر سکوں۔ گویا انڈیا ایک بہت بڑی دکان ہے جہاں ہر شخص اپنا مال لے کے بیٹھا ہوا اور چاہتا ہے کہ میں یہاں بزنس کر کے اربوں ڈالر کماؤں۔ تو فرینڈز، پائی ان تمام مراحل کو پورا کرتا ہے۔ دوستو، پے ڈالر ایک ایسا پورٹل تیار کر رہا ہے جو تاجروں کو کرپٹو انٹیگریشن کے فوائد سمجھنے، پائی کوئن کی حقیقی وقت میں ٹرانزیکشن کی نگرانی کرنے، اور جب ان کو ضرورت ہو تو کرنسی کی تبدیلی کا انتظام کرنے میں مدد دے گا۔ اگر یہ کامیاب ثابت ہوتا ہے تو یہ انٹیگریشن ایشیا پیسیفک کے دیگر مارکیٹ میں اسی طرز پر عمل درآمد کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے، جہاں پے ڈالر اور پائی نیٹ ورک دونوں پہلے سے موجود ہیں۔ آسٹریلیا اپنی جو فیوچر پلاننگ ہے اور مالیاتی جو پالیسیاں ہیں اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور ان لوگوں کو بڑی فوقیت دیتا ہے جو اس دور کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو تاجر ہیں، جو موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، ان کو بڑا پریفر کرتا ہے۔ اور اب پے ڈالر اور پائی نیکسس کے درمیان آنے والا جو انٹیگریشن ہے وہ ایک ٹیکنیکل انٹیگریشن نہیں ہے، بلکہ ایک ترقی کا سفر ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ڈی سینٹرلائز جو اکنامکس ٹولز ہیں اب وہ ان روایتی پیمنٹ کی جگہ لیں گے، اور ایک نیا سسٹم آئے گا جہاں آپ سیف اور سیکیور اپنی پیمنٹ کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، جہاں آپ کوئی بھی براہ راست ملوث نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ پائی نیکسس اور پے ڈالر کے درمیان ایک انٹیگریشن متوقع